کل کا دن بڑا ایک اہم تھا۔ پاکستان کی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس مچھلی بازار کا ناظرین منظر پیش کرتا رہا اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے یہ منظر دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ تاخیر کی روایت بھی برقرار رہی اور نئی نویلی اسمبلی کا اجلاس پورے 1 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ عام سی بات ہے، باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور سے ہوا اور نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی گئی۔ اس کے بعد وہ نعرے بازی بھی ہوئی کہ ایوان کباڑی بازار یا مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ کل 9 عدد منتخب اراکین سے حلف لیا گیا، جن میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں اور نواز شریف بھی شامل ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم نون کے رہنما سینیٹر عبدالقیوم صاحب۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اب پاکستان میں نئی اسمبلی، نئی حکومت اور نئے معاملات اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان مسلم نون کی حکومت پنجاب میں واپس آئی ہے کہ مریم صاحبہ وہاں، اور اصل معاملہ، اصل مارکہ ہے جو فیڈرل میں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ چیلنجز آپ کی حکومت کے لیے جو ہیں سر، اور دوسری جانب اتحادی حکومت بن رہی ہے، بہت سی جماعتیں ساتھ ہیں اور مشکلات نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں، جن ممالک میں جمہوریت ہوتی ہے نا، اور خصوصاً اگر آپ کو کسی جماعت کو میجارٹی نہ ملے تو وہاں اس طرح کا شور و غوغا بھی ہوتا ہے، اور آبویسلی حکومت کے لیے چیلنجز بھی بہت بڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس سمپل میجارٹی ہو یا 2/3 میجارٹی ہو تو پھر آپ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق چیزوں کو اس کا عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ ہمیں جمہوریت کے سسٹم کو اپنایا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ کرنا ہے، تو چیلنجز تو ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اپوزیشن بھی اتنی ذمہ داری کا ثبوت دے گی جتنا حکومت دیتی ہے، اور مل کے تو یہ چیلنجز جو معیشت کا خصوصاً چیلنج ہے اس کو، اور یہ دہشت گردی والا، اور پھر بین الاقوامی سطح پہ، سفارتی سطح پہ پاکستان کے امیج کو کچھ تو ہمارے باہر کے دشمن ڈسٹارٹ کرتے رہے، ہمیشہ ہمیں ٹیررزم سے، ہم ٹیررزم کا شکار رہے اور وہ ہمیں ٹیررزم کا بلیم بھی کرتے رہے، اور کچھ ہمارے اپنے مہربان دوست ملک سے باہر خط لکھتے رہے، IMF کو لکھ دیا، اس کو لکھ دیا، سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے لیٹر، ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ان کو حل کرنا صرف حکومت کا کام نہیں ہے۔ آئی تھنک مشترکہ ایک کوشش ضروری ہے جس میں اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہے، چونکہ وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ پنجاب کے اندر سمپل میجارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اپوزیشن بھی، پوٹنٹ اپوزیشن موجود ہے۔ تو اگر پنجاب کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر اور اس کی بہتری مقصود ہے تو میرے خیال میں مل جل کے سب کو کام کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح مرکز کے اندر بھی شہباز شریف صاحب ایک تجربہ کار، ایک کونا مشق، ایک وہ گو گیٹر جس کو کہتے ہیں، ایک ڈوئر جو کہ امپلیمنٹ کر جا سکتے چیزوں کو، اور پھر ان کے اندر وہ ملنساری کا جذبہ بھی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ہم آگے نکل جائیں گے۔ جلد صاحب، یہ بہت زیادہ بات ہو رہی کہ 16 مہینے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے، وہ ایک خاص پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو وزارتیں بھی دینی ہیں، ان کی بات بھی ماننی ہے، کیونکہ حکومت پر یہ اندیکھا ایک پریشر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اب اسی اسنا میں پھر سے ویسی ایک حکومت ہوگی، بہت بڑی کابینہ، بہت سے مشیر، بہت سے بڑے معاملات، تو پھر اس وقت حکومت کو اور پاکستان کو ضرورت تو بہت فوکس ہونے کی ہے۔ مسائل ویسے نہیں ہوں گے جیسے 16 مہینے میاں شہباز شریف کو رہے؟ جو تو PDM کی حکومت تھی نا، اس میں تو ساری جماعتوں کی شمولیت تھی اور ساری جماعتوں کے مطالبات تھے کہ ہمیں منسٹریاں دیں۔ دیٹ از وائی وہ بہت بڑی کیبنٹ کو 80-85 which was undesirable۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جب ملک کو آگے نکالنا ہے تو صرف وزارتوں کا لین دین ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ابھی نون والوں نے خود ہی اس کے اندر PPP جو میجر کمپوننٹ ہے وہ شامل ابھی نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہتے، اور اس میں MQM کی ریکوائرمنٹ کچھ ہے، ان کو ضرور نمائندگی ملنی چاہیے۔ تو میرے تو خیال میں، اور مجھے آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر بھی اس چیز کا خیال کریں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی کیبنٹ ہو اور اس میں صرف ضروری منسٹر ہوں، گورنمنٹ کے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، اور ماضی میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور دوبارہ ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے۔ ملک کو اگر آگے چلانا ہے نا تو ملک کو ایسے چلانا چاہیے جیسے اپنے گھر کو ہم چلاتے ہیں۔
ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, ایک ایک پینی کی بچت کرتے ہیں, ہر طرف کے اخراجات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو آئی کین اشور یو کہ ابھی انشاءاللہ یہ پیپل پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی اور MQM بھی اور ان کے ساتھ باقی جو جماعتوں کا اتحاد ہے, یہ مل کے صوبہ سندھ کے اندر بھی ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ہمارا اس میں رول ہوگا, مرکز کے پنجاب کے اندر بھی ہم نے ان کو گورنر کا وہ دیا ہے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کے MNAs MPAs وغیرہ کا ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو میرے خیال میں کلیکٹیولی ہمارے ملک میں نا یہ ایک سمجھ ہونی چاہیے کہ جب بندہ ایک وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے, جیسے مریم نواز نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ سب کی ہوں, اسی طرح پرائم منسٹر بھی ہاؤس کا بھی ہے اور اپوزیشن کا بھی ہے اور سب کا پرائم منسٹر ہے, اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اور خصوصاً جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا نریندر مودی باہر جب بھی گیا ہے وہاں کبھی کانگریس کی بات نہیں ہوئی, اور کانگریس والے جاتے رہے, انہوں نے کبھی BJP کی بات نہیں کی. ہمارے لیڈر جو ہیں ہم اس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہیں اپنے ڈومیسٹک جنرل صاحب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے وہی لوگ جو آ کے سنی اتحاد کونسل میں ممبر اسمبلی بن رہے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح سے ساتھ ہوں گے, اور ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جائے گا جو بات کی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے پنجاب میں, کہ مرکز میں بھی ویسے ہی ہوگا, اور پھر صوبہ بھی مرکز کے بہرحال تحت تو چلتا ہی ہے KPK, وہاں پر بھی پوری طرح سپورٹیو ہوگی, کیونکہ ماضی میں صورتحال ہم نے 13 اور 18 کے درمیان ایسی نہیں دیکھی. دیکھیں ایسا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کے حالات آپ کے رویوں سے تبدیل ہوں گے. اگر مثبت رویے ہوں اور آپ اکاموڈیٹو ہوں, اور میرے خیال میں حکومت جو ہے اس کو زیادہ اکاموڈیٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بہت کچھ سن بھی لیتی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی جب یہ پیچھے تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک ایسے تھا جیسے ایک دشمن کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. عمران خان صاحب اندر آتے تھے اسمبلی میں تو فرنٹ سے نہیں آتے تھے کہ کہیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے سلام نہ دینا پڑے, جو کہ ایک اسلام کے مطابق ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے ہر اینیمی کو بھی جات کے اس کے ساتھ ملتے ہیں. وہ پیچھے سے گھس کے دوسری رو کے اندر سے ادھر آتے تھے. یہ رویہ جو ہے نا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر وہ نکھار نہیں ہے, کمپلیکسڈ ہے. آپ اوپن رہیں, آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہیں, آپ پرنسپلز کے اوپر بالکل نہ کریں, آپ کرٹیسزم بھی کریں, لیکن ورکنگ ریلیشن شپس اسمبلی کے اندر اگر نہیں ہوں گے تو پھر ڈیموکریسی آنیسٹلی میں اپنے بالکل دل کے تھا تو پھر ڈیموکریسی جو ہے نہیں چل سکتی. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت اتنی مضبوط دکھائی نہیں دیتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا, تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں وہ یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ حکومت اتنی مضبوط نہیں بن سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنارٹی پارٹی کی حکومت ہے. اس کو ہمیں یہ فیکٹس ہے نا جو آن گراؤنڈ ہے. اگر تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی, اوور ویلمنگ میجارٹی ہوتی, تو ایک مضبوط حکومت بنتی. آپ جب مرہون منت ہیں ایک اور پارٹی کے بھی, اور اس پارٹی کا بھی ایک مینڈیٹ ہے اور اس کی بھی ڈیمانڈز ہیں, تو آف کورس پھر آپ نے ہینڈ ان گلو آگے چلنا ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سمجھدار, ایک کو نمشق, ایک تجربہ کار لیڈر ہیں, لیکن ان کی جو سیاست ہے یہ کبھی توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں رہی. وہ ہمیشہ باتیں تو بڑی اچھی سوچ کے وہ کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ان دی لانگ رن آپ دیکھتی رہنا کہ وہ بھی انشاءاللہ حکومت کے ساتھ تعاون بھی کریں گے, ساتھ رہیں گے. ان کو تھوڑی انگزائٹی ہے, اور یہ ہے کہ KP میں جو کچھ وہ توقع کر رہے تھے وہاں ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں. ایک سٹیج کے اوپر ان کا صدارت کے لیے بھی اپنا نام کی سوچ تھی. تو یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کو یہ پریشانی تو ہو جاتی ہے نا کہ اگر ہمیں اتنا مینڈیٹ ملنا چاہیے, چونکہ مولانا فضل الرحمان کا بہت اثر ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان کے اندر بھی, اور ملکی سطح کے اوپر بھی ان کا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی. نواز شریف صاحب سے ان کے ذاتی وہ ہیں, شہباز شریف صاحب, ادھر زرداری صاحب کے ساتھ. تو آئی ایم شیور کہ یہ شروع میں تھوڑا ہوگا, لیکن اس کے بعد یہ مل کے چلیں گے تو ملک آگے چلے گا. یہ جنرل صاحب یہ بہت زیادہ بات کی جاتی رہی کہ شاید مولانا کو جس طرح سے ماضی میں راضی کیا گیا ویسے ان کو اب راضی نہیں کیا گیا کہ وہ حکومت کا حصہ بنے حکومت کے ساتھ, حالانکہ وہ خود اب اسمبلی میں پہنچے ہیں اب کی بار ایک 5 سال کے عرصے کے بعد. تو کہ واقعی نون لیگ نے مولانا صاحب کو اس طرح سے اپنے ساتھ نہیں ملایا, راضی نہیں کیا جیسے ماضی میں ریلیشن شپ تھا آپ کا؟
देखें, ये मेरे ख्याल तासुर गलत है। मुस्लिम लीग नून के मफाद में है कि जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बाकी तावन से बन रही है, तो हमें तो हर किसी का तावन चाहिए। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की तकरीम जो है वो सर आंखों पे, शहबाज शरीफ साहब उनके पास भी गए थे, अभी असेंबली में जाके नवाज शरीफ साहब भी उनको मिले हैं। तो आई एम श्योर कि जब ये इकट्ठे मिल बैठेंगे तो मुल्क के मफाद में आगे सोचेंगे। हर जमात मुहिब वतन है, हमें मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है, और ये औहदे आते जाते रहते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं। वक्त कम है, लास्ट आपका कमेंट चाहूंगी कि अब आने वाली हुकूमत को क्या देख रहे हैं, किन खारजी मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आने वाली हुकूमत को फॉर श्योर जो खारजी मसाइल की आप बात कर रही हैं ना, उसमें एक तो सी पैक को आगे लगाना है। तो सी पैक की वजह से अमेरिका सीख पाया है, वो कहते हैं ये रेड लाइन है। आपको सऊदी अरेबिया के साथ, आपको यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, आपका अमेरिका के साथ, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज के साथ आपको आगे बढ़ के अच्छे ताल्लुकात करने हैं। फिर आपके ओवरसीज एम्प्लॉइज हैं, ज्यादातर वो यूएई की कंट्रीज के अंदर है, तकरीबन 3-4 मिलियन। हमें इनके लिए अपॉइंटमेंट ढूंढनी है। यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, जहां इनकी सैलरीज 3-4 गुना बढ़ सकती हैं। और फिर अपने तौर के ऊपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका के अंदर आपको फ्रेंड्स को लेना है, ताकि यूनाइटेड नेशन में आपके वोट बने। और फिर कश्मीर के मसले के ऊपर, पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जितने असूलन हमारी पॉलिसीज है उसके, और खारजा पॉलिसी की आपको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करनी होगी, उसके अहदाफ रखने होंगे, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, और उसके ऊपर आपको चलना होगा। तो आई एम श्योर कि हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं बहरहाल कि वो कहाँ और किस तरह से किस तरीके से अपने आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, और डेफिनेटली आवाम के लिए और पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो, इस पे काम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।